لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین محفل، ناظرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حج کا مہینہ سیکرنگ حافظ محمد اویس علیم قادری کے ساتھ. جی ہاں، آج ذی الحجۃ الحرام کی 2 تاریخ ہے اور آپ کے ساتھ اس سیگمنٹ کو لے کر چل رہے ہیں. الحمدللہ ہر دفعہ ایک نیا چہرہ، ایک نئی آواز آپ کے لیے لے کر کے آ رہے ہیں. آپ اس سیگمنٹ کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور کمنٹس کے ذریعے آپ کی راہیں ہم تک پہنچتی ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب آپ تک ہم پہنچاتے ہیں. تو آئیے ناظرین، اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. آج ایک بہت ہی خوبصورت پڑھنے والی ثنا خان مصطفیٰ، جن کو آپ یقیناً جانتے ہوں گے اور آپ نے ان کے کلام بھی سنے ہوں گے. یہ ہمارے شاہ صاحب کا بڑا کرم ہے جو آپ کے کانٹیکٹ ہیں اور ان کے ذریعے آپ تک ہمیں پہنچنا نصیب ہوا ہے. تو آئیے آپ کو خصوصی مہمان سے میں تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد طیب اسدی صاحب. آئیے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہو حضور؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہے. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آ کر ہمارے اس پروگرام کو، نشریات کو آپ نے رونق بخشی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. تو آئیے ناظرین، اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے لے کے چلتے ہیں. آپ کو پتا ہے حج کا مہینہ ہے اور کافی تعداد میں حاجی حرم کعبہ میں ہیں اور وہ پیارا پیارا غلاف کعبہ دیکھ رہے ہیں اور تکبیریں بھی آپ لگا رہے ہیں. اللہ کرے یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہو جائے. تو اپنی نشریات کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. حافظ طیب قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہماری اس محفل میں حمد باری تعالیٰ سے آپ اس محفل کو منور اور روشن فرمائیں. انشاءاللہ. ایک حمد باری تعالیٰ ہے جو اکثر اپنی محفلوں میں بھی اسے پیش کرتا ہوں. جی. تو اسی میں انشاءاللہ شامل کر لیتا ہوں اس ٹرانسمیشن میں. ٹھیک. فرماتے ہیں شاید اللہ اللہ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راہ حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راہ حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو بھی دو. اللہ 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 اللہ. تو وحدہ لا شریک لہ، تیری شان جلا جلالہ. تو کریم ہے، تو عزیز ہے، رحمان ہے، تو رحیم ہے. تو کریم ہے، تو عزیز ہے، رحمان ہے، تو رحیم ہے. آدم کو تم نے اس میں سکھائے، نوح سے کشتی کو بنوایا، آگ لگی گلزار بنایا، اپنے خلیل کو بچایا. بھیج کے مصر میں یوسف کو شہنشاہ مصر بنایا، یونس کو پیٹ میں مچھلی کے آیت کریمہ پڑھوایا. تیرے حکم سے موسیٰ نے دریائے نیل پار کیا، مردوں کو زندہ کرنے کا
عیسیٰ کو معجزہ یہ دیا، آخر میں میرے آقا کو، آخر میں میرے آقا کو معراج پہ بلایا، دیدار ہے کرایا، ہاں معراج پہ بلایا، معراج پہ بلایا، دیدار ہے کرایا۔ اللہ 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 جل جلالہ۔ واہ واہ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یقین جانے ہر دفعہ ایک نیا انداز اور ایک نئی آواز آپ کے لیے لے کر کے آ رہے ہیں، تو ضرور آپ نے کمنٹس کے ذریعے بتانا ہے کہ کون سا ثناخوان مصطفیٰ کس انداز میں اور کس طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کلام سننا ہے جو آپ کی فرمائش ہے تو آپ کمنٹس کے ذریعے ہم تک اپنا کلام پہنچائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے۔ تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سیگمنٹ جو ہے حج کا مہینہ آپ کے ساتھ ریگولر چل رہے ہیں، اور جو دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا سنت ابراہیمی علیہ السلام، جس کے اندر مفتیان اکرام، عالم دین اور پیارے پیارے خوبصورت عالم دین ہماری اس نشریات میں آ رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ اس کو بہت زیادہ پسند فرما رہے ہیں اور آگے تک لوگوں تک آپ اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ تو ناظرین اسی طریقے سے آپ ہمارے اس سیگمنٹ سے جڑے رہیں، بہت کچھ آپ کو علم کی باتوں کو خزانے آپ تک پہنچیں گے علامہ صاحب کے ذریعے، مفتی صاحب کے ذریعے، اور جو خصوصی ہمارا یہ پروگرام ہے اس میں آپ کو پیارے پیارے کلام سنائے جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ کبھی راحیل قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو کبھی شاہ صاحب ہوتے ہیں، تو کبھی ہمارے ساتھ وقاص قادری ہوتے ہیں۔ تو ہر دفعہ ایک مشہور و معروف ثناخوان مصطفیٰ کو اپنی اس سیگمنٹ میں ہم لے کر چل رہے ہیں اور پیارے پیارے کلام آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں اور مزید کلاموں کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مزید اپنے سیگمنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کچھ سوال بھی ہے میرے پاس، تو میں جاننا چاہوں گا حافظ صاحب سے کہ ہمارے ناظرین تک یہ چیز آپ پہنچائیے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا مجھے آپ کہ حج کا مہینہ سب سے زیادہ آپ کو اس کے اندر عید الاضحیٰ میں کون سا دن سے اچھا لگتا ہے آپ کو؟ کہ عید الاضحیٰ آتی ہے، ایک رونق ہوتی ہے گلیوں میں، اور پھر ایک شوق ہوتا ہے کسی کو، اس کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ویسے عمومی طور پر تو اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے اگر ایریا میں دیکھا جائے اور ہمارے سرکل میں دیکھا جائے جو کہ لوگوں کا ایک سرکل ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ نوجوانوں کا اور بچوں کا انٹرسٹ نظر آتا ہے ان معاملاتوں میں، قربانی کے معاملاتوں میں۔ اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ ایک نیچرلی طور پر اور ایک قدرتی طور پر ہمارے دلوں کے اندر اس چیز کی ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ جانور ہے، اس کی ہم نے قربانی کرنی ہے اور اللہ کے راہ میں سے قربان کرنا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ دین سے منسلک باتیں بھی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ پلسرات پر ہمارے لیے آسانی کا باعث بنے گا، اور کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اسے تفریح کے لیے بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی اپنی نیچر ہے، مگر ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سنت ابراہیمی ہے اور قربانی ہے اللہ کے راہ میں۔ تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس طریقے سے احساس کو جاری رکھے، اور جو اصل تلقین جو ہمیں دی گئی ہے صبر کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک صبر کا جو معاملہ فرمایا، تو بس وہ سمجھنے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اسی معاملے میں صبر، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اگر ہم صبر کریں تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہوتی رہے گی۔ کیا بات ہے ناظرین، دیکھا آپ نے کس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ تک ایک میسیج بھی اور کلاموں کے ذریعے آپ تک ہم اس سیگمنٹ کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کیونکہ مزید اس محفل کو آگے لے کے چلا جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت محبت نشاور فرمائے۔ ایک مشہور زمانہ کلام ہے، اکثر ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اسی کے انشاءاللہ چند اشعار شامل کر لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں شاید: اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں،
واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل ماں کی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم عیسیٰ کا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم عیسیٰ کا مداوا کون کرے، عیسیٰ کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی۔ واہ واہ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہر دفعہ ایک نیا آواز اور نیا چہرہ آپ کے لیے لے کر کے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ حج کا مہینہ سیگمنٹ آپ لوگ بڑے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ یقین جانے بڑی ایک خوشی ہوتی ہے، ہر کسی کے دل میں ایک چاہت ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی حج نصیب فرما دے، ہمیں بھی پیارا پیارا کعبہ دیکھنا نصیب فرما دے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ اکبر، یقین جانے وہ طواف کعبہ کرنے والے حاجی جب یہ صدائیں لگا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کرے یہ ندائے لگانا ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمیں بھی اللہ کرے یہ اسی سال آنے والے سال ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو جائے۔ جتنے لوگ تڑپ رہے ہیں اللہ تمام کو پیارا پیارا کعبہ اور پیارا پیارا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ طیب قادری صاحب جو بہت ہی خوبصورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کر رہے تھے۔ تو الحمدللہ اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ اب آخری میں ایک کلام اور ہم شامل کریں گے۔ اس سے پہلے ایک سوال آپ سے بھی میں کروں گا۔ اچھا حضور یہ بتائیے گا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کا بھی ذہن بنے کہ اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ بولتے ہیں یار ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم حج پہ کیسے جائیں، ہمارے معاملات نہیں بنتے۔ تو اس پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ایک علمی طور پر شعور طور پر ایک جذبہ دیجیے کہ ان کے اندر عشق رسول کیسے پیدا کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اگر یہ سوچ ہم لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ اسباب نہیں بن پا رہے ہیں اور معاملات نہیں بن پا رہے کہ حج کی طرف ہے اور خانہ کعبہ کو دیکھنے کی طرف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی طرف
جانے کی تڑپ ہے. تو تڑپ تو خیر دل میں رہے جی اور کوشش کرنی چاہیے کہ تڑپ ختم نہ ہو، صحیح. نہ کہ دنیاوی معاملاتوں میں پھنس جائیں، دنیاوی معاملاتوں میں ایک طریقے سے گھس جائیں کہ بس یہ تڑپ ختم نہ ہو. ایک طریقے سے اس چیز کو برقرار رکھنا چاہیے. اللہ پاک ظاہر سی بات ہے وہ ایک حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے نا کہ نیت کے اوپر عمل کا خیر دار من عمل. عمل کا دار ہوتا ہے نیت پر. بالکل ایسا ہی. تو جیسے نیت ہوگی اللہ پاک اس حساب سے معاملات بھی عطا فرماتا ہے. انسان کی جیسے نیت ہوتی ہے اس کے ساتھ معاملات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. اگر نیت اچھی رہے گی اور نیت پاک و صاف رہے گی کہ اللہ پاک ہمارے لیے معاملات آسان فرمائے تو اسباب تو بن ہی جاتے ہیں. وہ بھی ایک محفل کے اندر میں حافظ صاحب ہمارے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے الحاج حافظ صاحب قادری صاحب، ان کا میں شارٹ کلپ سن رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حافظ صاحب اس دفعہ آپ جا رہے ہیں حج پر نہیں جا رہے ہیں؟ تو اسباب تو بظاہر سب کو یہ نظر آتے ہیں کہ وہ الحمدللہ جا سکتے ہیں، مگر انہوں نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی رضا، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا ضروری ہے. اسباب تو کیسے ہی ہوں لیکن جب تک رضا نہیں ہوگی تو پھر کس طریقے سے اسباب مطلب اسباب بھی کام نہیں آئیں گے رضا کے آگے. تو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسباب تو ہمیں عطا کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی رضا بھی عطا کرے کہ اس کی رضا ہمارے ساتھ رہے. تو اسباب بھی پھر اگر نہ بھی ہوں تو بنتے چلے جاتے ہیں. اور وہ ایک ریڑھی والا تھا تو اس سے سوال کیا، وہ عمرے کی طرف جا رہا تھا تو عمرے کی طرف جا رہا تھا اور ایک جگہ پر واقعہ ہے، ایک جگہ پہ یہ ذکر بھی ہے کہ حج کی طرف جا رہا تھا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم تو ریڑھی لگاتے ہو تو تم حج کی طرف مطلب کیسے جا رہے ہو، کیسا اسباب بن گیا؟ تو اس نے کہا بھائی ریڑھی میں لگاتا ہوں، میرا رب نہیں لگاتا. تو بس اسی سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اسباب میٹر نہیں کرتے، اس کی رضا زیادہ میٹر کرتی ہے کہ اسباب تو کیسے بھی بن جاتے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسباب کے ساتھ ساتھ اپنی رضا بھی عطا فرمائے اور اسباب بھی ہمارے لیے آسان فرمائے. جس حساب سے معاملات ہیں اسباب بھی ویسے بظاہری طور پر کم امیدیں نظر آتی ہیں کہ وہ ہوں، لیکن اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حج کی توفیق عطا فرمائے، اسباب پیدا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے. آمین. تو آئیے ناظرین مزید اس سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے حج کا مہینہ ہے تو میں چاہوں گا حج سے ریلیٹڈ کلام ہماری اس محفل میں بھی شامل کیا جائے تاکہ لوگوں کی جو تڑپ ہے، ان کا جو شوق ہے، مزید ان کا تڑپ جائے. میں چاہوں گا آخری کلام پیش کیجیے. جی انشاءاللہ علامہ اجاگر صاحب کا ایک کلام ہے جو کہ مشہور زمانہ بھی ہے، اسی کی انشاءاللہ چند اشعار شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہو سکے تو احباب اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ لوگ بھی شامل ہو جائے گا. اللہ پاک اس کلام کے صدقے کی ہم لوگوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. فرماتے ہیں علامہ اجاگر صاحب، اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو، اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو. دربار یہ کیسا ہے پیشانی سے پہلے دل، دربار یہ کیسا ہے پیشانی سے پہلے دل، سجدے میں جھکایا ہے اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو. مہمان خدا کے ہیں اب فکر نہیں کوئی، مہمان خدا کے ہیں اب فکر نہیں کوئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کھلانا ہے اللہ نے پلانا ہے، اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو. وہ رکن عراقی ہو یا رکن یمانی ہو، وہ رکن عراقی ہو یا رکن یمانی ہو، ہر کون کو چوما ہے ہر کون کو چوما ہے
اللہ کے گھر میں ہو کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہو سجدے میں اجاگر ہے، اور سامنے کعبہ ہے، سجدے میں اجاگر ہے، اور سامنے کعبہ ہے، مولا نے نوازا ہے، مولا نے نوازا ہے، اللہ کے گھر میں ہو کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہو، اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہو کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہو۔ آمین آمین۔ اللہ کرے یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہماری اولاد کو بھی، سرکار کی تمام امت کو یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ تو ناظرین، اپنے سیگمنٹ کو مزید اب اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ ثناخوانی سماعت فرما رہے تھے، حج سے ریلیٹڈ کلام بھی آپ نے سنے ہیں اور حمد باری تعالیٰ بھی آپ نے سنی ہے۔ تو کمنٹس کے ذریعے آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کون سا کلام سننا ہے یا کون سے ثناخوان مصطفیٰ کو آپ پسند کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی اپنی اسکرین پہ آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آئیں گے۔ بالخصوص میں اپنے جو خصوصی ہمارے مہمان ہیں حافظ محمد طیب قادری صاحب کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے آ کر ہمارے اس پروگرام کو مزید رونق بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اور ایک اور ایپیسوڈ آپ کے لیے لے کر کے آئیں گے۔ اب آپ کا میزبان اجازت دیجیے حافظ محمد اویس علی قادری کو۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔